مسروق نے بیان کیا کہ ایک شخص نے قبیلہ کندہ میں واز بیان کرتے ہوئے کہا کہ قیامت کے دن ایک دھواں اٹھے گا جس سے منافقوں کے آنکھ کان بالکل بیکار ہو جائیں گے، لیکن مومن پر اس کا اثر صرف زکام جیسا ہوگا۔ ہم اس کی بات سے بہت گھبرا گئے۔ پھر میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں ان صاحب کی یہ بات سنائی۔ وہ اس وقت ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ اسے سن کر بہت غصہ ہوئے اور سیدھے بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا کہ اگر کسی کو کسی بات کا واقعی علم ہے تو پھر اسے بیان کرنا چاہیے، لیکن اگر علم نہیں ہے تو کہہ دینا چاہیے کہ اللہ زیادہ جاننے والا ہے۔ یہ بھی علم ہی ہے کہ آدمی اپنی لا علمی کا اقرار کر لے اور صاف کہہ دے کہ میں نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا، قُلْ مَا سَأَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنی تبلیغ و دعوت پر تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا اور نہ میں بناوٹ کرتا ہوں۔ اصل میں واقعہ یہ ہے کہ قریش کسی طرح اسلام نہیں لاتے تھے، اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بد دعا کی کہ اے اللہ ان پر یوسف علیہ السلام کے زمانے جیسا قحط بھیج کر میری مدد کر۔ پھر ایسا قحط پڑا کہ لوگ تباہ ہو گئے اور مردار اور ہڈیاں کھانے لگے۔ اگر کوئی فضا میں دیکھتا تو فاقے کی وجہ سے اسے دھوئیں جیسا نظر آتا۔ پھر ابو سفیان آئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں لیکن آپ کی قوم تباہ ہو رہی ہے، اللہ سے دعا کیجئے کہ ان کی یہ مصیبت دور ہو۔ اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، فَارْتَقَبَ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ اِلَىٰ قَوْلِ عَائِدُونَ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ قحط کا یہ عذاب تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں ختم ہو گیا تھا، لیکن کیا آخرت کا عذاب بھی ان سے ٹل جائے گا؟ چنانچہ قحط ختم ہونے کے بعد پھر وہ کفر سے باز نہ آئے۔ اس کی طرف اشارہ یوم نبطش لبطش الکبریٰ میں ہے۔ یہ بطش کفار پر غزوہ بدر کے موقع پر نازل ہوئی تھی کہ ان کے بڑے بڑے سردار قتل کر دیے گئے، اور لزامہ قید سے اشارہ بھی معرکہ بدر ہی کی طرف ہے۔ علم غلبۃ الروم سے سیغلبون تک کا واقعہ گزر چکا ہے کہ روم والوں نے فارس والوں پر فتح پا لی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4774۔